سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت والی عرض کر رہا ہوں. فرینڈس آف پاکستان, مائی فرینڈس, they are very much worried. I know what is the reason. جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ مٹ جاتا ہے, اور پھر جب ظلم اور قتل اور خون اور خرابہ یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے اور حاکم اپنے خدا بن کر بیٹھتے ہیں, پھر ان کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. باطل سے دبنے والے انسان نہیں 100 بار کر چکا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے. انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. آج زرداری صاحب آپ چھپے بیٹھے ہوئے ہیں. کدھر چھپے بیٹھے ہیں؟ اسلام آباد چلے گئے ہیں, اور کون سے والے دربے میں ہیں یہ نہیں پتا ہے. آپ کے صاحبزادے بھی, آپ جن کو پڑھاتے ہیں اور جو بولتے ہیں وہ بھی غائب ہیں. بہت غلط بات ہے. اس کراچی کو جتنا ظلم یہاں ہو رہا ہے, اس کراچی پہ جو آپ نے وہ حشر کیا ہے, میں شارق کی میرے پاس میں رپورٹ آئی, شارق کے ساتھ وہ جو بیچارہ ینگ لڑکا ہے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے, آپ کی خدمت کر رہا ہے, لیکن آپ کو خدمت نہیں چاہیے, آپ کو کرپشن کرنے والا چاہیے. اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آپ کیسے بچ کے جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ ناؤ ریولیوشن از کلوز ٹو دا کراچی, ویری کلوز, ویری کلوز. اب آپ کے اوپر انقلاب یہاں آئے گا اور آپ بھاگتے پھریں گے, اور آپ کو مرنے کے لیے کفن نہیں ملے گا, زمین نہیں ملے گی, اور آپ جگہ نہیں ملے گی کہ کہیں چھپ سکے. آپ سندھ میں جا نہیں سکتے ہیں. آپ پنجاب میں جائیں گے, یہ خود آپ کو ماریں گے. آپ باہر نکلیں گے تو وہ ماریں گے آپ کو. آپ باہر نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے پورا سندھ کی عدلیہ کو خرید رکھا تھا. بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میں تو اس بات کا وٹنس ہوں کہ ہائی کورٹ کو بھی آپ نے خریدا ہوا تھا. خریدا نہیں تھا, ڈرتے ہیں آپ سے, اس لیے کہ وہ قاتل اور ظالم اور جو بے انتہا خبیث قسم کا انسان ہوتا ہے, جو ڈاکوؤں کی اولادیں ہیں, اور وہ جو ڈاکوؤں کو اولاد ہے اس کی اولاد بھی اولاد ڈاکوؤں کی اولاد ہے. ارے یہاں تو بھائی پورا آوے کا آواں ہی بگڑا ہوا ہے. آپ جتنا ظلم کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا بچ کے چلے جائیں گے, نکل جائیں گے؟ آپ پیسے بھی دے دیں گے سارے, جتنا آپ نے ابھی تک وہ عیاشی کی ہے, بدماشی کی ہے, ڈاکے ڈالے ہیں. کراچی کی دولت کو تباہ کیا ہے, کراچی کو تباہ کیا ہے. ہم کراچی کے رہنے والے, ہم نے کراچی کو جس طرح سنبھالا ہے, کس طرح بنایا ہے, پاکستان کو جس طرح سنبھالا ہے, بنایا ہے, تم نے اور بھٹو نے, زیڈ بھٹو نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور یہاں پر ناانصافی انتہا کو بڑھ چکی ہے. جس آپ شخص کی قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے باقاعدہ وہ بنے ہیں, باقاعدہ اس کے وہ اپنے کئی اس کی وہ پٹیشنز بھی داخل ہوئی ہیں, کئی اس کی وہ بھی, میرا خیال ہے اس کی اپنا اس نے باقاعدہ رپورٹ کی ہے پولیس میں, جس کا کہ کیا بولتے ہیں اس کو, وہ کہلاتی ہے اپنا ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے. ارے بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں, اگر آپ نے شارق کا ایک بال بیکا ہوا یہاں پر تو یہاں انقلاب تو آ ہی رہا ہے, پوری انقلاب آئے گا. دیکھیں جب مجبور ہو جاتے ہیں لوگ, اور مجبور 30 سال سے نہیں ہے, 50 سال سے, جب سے بھٹو صاحب سے تشریف لائے تھے, اور ان کو ہم ہی نے یہاں پر بنائی تھی. آج آپ 30 سال سے آپ ہیں, جو یہاں پر آپ کے کوئی کام نہ عدلیہ کرتی ہے, نہ کوئی دوسری لوور عدلیہ ہے وہ کرتی ہے, نہ ہی وہ آپ کے جتنے بھی یہ دوسرے سرکاری افسران ہیں وہ بھی بادشاہ بنے بیٹھے ہیں, کنگ بنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں پوچھتا ہوں, وہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ بنی تھی جس میں 176
मैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स 176 वो थे। उसके अलावा भी सारे आपके जितने भी सरकारें हैं, हर शख्स करप्ट है, लूट रहे हैं पाकिस्तान को। कराची, भाई कराची जो है वो आपको आज भी वो जो दौलत देता है वो तो आपके बाप की नहीं है। कराची की दौलत जो है वो हमारी है, खर्च भी हमारे यहाँ पर होने चाहिए, पूरे पाकिस्तान के लिए है। उधर आर्मी के ऊपर वो इल्ज़ामात लगाते हैं आप लोग, उधर आप अपने सुप्रीम कोर्ट पे इल्ज़ाम लगाते हैं, नैब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं कहता हूँ हमारे चीफ जस्टिस साहब आला दर्जे के इंसान है जो सही काम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं और वो उनको कहते हैं कि साहब ये अपना सिलेक्टेड। व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टेड? तुम तो हमेशा सिलेक्टेड होते हुए रहे हो, भुट्टो से लेकर के अब तक सारे तुम लोग सिलेक्टेड, धोखेबाजी से आए हो, चोरी से आए हो, डाके से आए हो, बदमाशी से आए हो। ये बदमाशी ज्यादा देर नहीं चलेगी। नाउ रेवोल्यूशन इन कराची, सुन लीजिए, सारे सरकारी अफसरान के साथ मुखातिब हूँ, सारी जजेस के साथ मुखातिब हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग 55,000 रुपये पर डे आपके ऊपर यहाँ पर पहले खर्च होता था, पता नहीं कितना और खर्च होता होगा पर डे। 55,000 एक जज के ऊपर खर्च होता है। भाई साहब आप इसको हलाल कीजिए। आप अगर आसिफजारी से डर के फैसले अगर गलत देंगे, आप शारिक जैसे इंसान को, मैं शारिक के साथ खड़ा हुआ हूँ और मैं उसके खिलाफ जिसने भी उसको धमकियाँ दी हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के अलावा मिनिस्टर साहबान, उसके अलावा जितने भी यहाँ पर वो एसपी और डीएसपी और सर है, सबको मैं अरेस्ट कराऊंगा। आई विल डू इट। इसलिए कि ये मजाक नहीं है। जो आदमी नेकी का काम करना चाहता है, जो आदमी इंसानियत का काम करना चाहता है, आप उसके खिलाफ इस तरह बात करते हैं और ये आप ही का काम है। उसकी क्या वजह है? कोई डीएसपी या एसपी है, करप्शन भी कर रहा है, औरतों को पकड़ रहा है, करप्शन करते हुए पकड़ रहा है। आपके खाने में और दूसरी चीज़ों में जो लोग मिलावट करते हैं, जाली तेल बनाते हैं, जाली वो अपने सारे काम हो रहे हैं, वो सब कुछ आपने जो माफिया बनाई हुई है, आप सारे बदमाशी के काम आप कर रहे हैं कि यहाँ पर इमरान खान को कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सच्चा आदमी है, वो सही आदमी है, वो हक पे बात करता है। मैं भी उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं हक की बात मैं भी करता हूँ और हम हक के लिए लड़ते हैं। और आप याद रखिए, हक हमेशा जीतता है। आप जैसे लोग जो है भागे भागे फिरते, छुपे से फिरते हैं, अपनी जिंदगी नहीं बचा सकते। मैं पूछता हूँ अपने चीफ जस्टिस साहब से, जो मुझे बहुत अजीज हैं, जिनकी मैं उनकी इज्जत करता हूँ, जो फैसले करते हैं, बड़े आला फैसले करते हैं, वो सनाउल्लाह और ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ और ये तमाम लोगों ने ताहिरुल कादरी के घर के ऊपर जो औरतें, बच्चे और उनको डायरेक्ट शूट किया था, उनमें से 16 आदमी का नाम लिया जाता है, लेकिन 150 तो जख्मी थे। और उसके अलावा कितने खानदान तबाह हुए हैं आपको मालूम है। और आपने क्या है उसका? ये हमारी अदलिया जो है वो खामोश बैठी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा कि इस केस को फौरन ओपन कीजिए। हमारे जस्टिस जावेद साहब जो है नैब के ऑनेस्ट आदमी, डेड ऑनेस्ट आदमी है, उनको बाकायदा हिरासत किया जाता है। भाई आप किसको आप डराओगे? अब ये कुछ नहीं चलेगा, सब खत्म। अब ये पाकिस्तान में जो इनकलाब आएगा, कहीं ये हमने पूरे दुनिया में नहीं देखा कि 22 करोड़ की आबादी है, 4 जाहिल मुल्क में 4 सूबे हैं और चारों आपस में लड़ते रहते हैं और कभी एक नहीं होके रह सकते। मजाक बनाया हुआ है आपने हमारे इस पाकिस्तान को। भाई पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है। मैं आपको वजह बता दूं, ये बलूचिस्तान में जाके वो करता है, कौन? जरदारी लोगों को बहकाता है। वो उस शख्स ने बलूचिस्तान में बमबारी कराई थी, भुट्टो ने,
اور بمباری کرا کے ہزاروں آدمیوں کو مروا دیا تھا، سب تباہ کر دیا تھا، اس لیے کہ اس کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ یہ سندھ سے لا کر کے انہوں نے CSS ختم کر دیا، ISP ختم کر دیا، اس کے علاوہ تمام سروسز ختم کر دی، یہ سارا یہ اور ہمارے یہاں کوئی جوڈیشری نہیں دیکھ رہی ہے۔ آئی ایم سوری، یہ ہماری جتنے بھی یہ اپنے سروسز کے لوگ، گورنمنٹ سروسز کے لوگ، دوسری سروسز کے لوگ، نوبڈی کیئرس، کسی کو پرواہ نہیں ہے، بلکہ رشوت کا، کرپشن کا بازار گرم ہو رہا ہے۔ بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ وہ پنجاب میں بھی اچھا خاصا کرپشن خوب ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، اور وہ اپنا عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ بھی کوئی ایماندار نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے جا کے، معلومات کیجیے، پتہ کیجیے، میرے پاس ان کی بھی رپورٹیں یہاں آ رہی ہیں۔ ہمیں پاکستان کا پیسہ عزیز ہے، ہمیں پاکستان کی عزت عزیز ہے، ہمیں پاکستان کی دولت عزیز ہے، ہمیں پاکستان کی فوج عزیز ہے، ہمیں پاکستان کا پرائم منسٹر آپ بھی عزیز ہے میرے لیے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن کروا سکتے ہیں۔ آپ کا ایک حکم، انگلی کا ایک اشارہ جو ہے وہ آپ کے لیے وہ کافی ہے۔ آپ بھی کیجئے، اور ان کو جو جتنے اپنے کلپریٹس ہیں، جتنے کرپٹ مافیا ہیں، اور کراچی میں تو انہوں نے باقاعدہ بغاوت، یہاں الطاف حسین نے اتنا ڈاکے ڈالے، چوریاں کی، بدماشی کی، آج بھی کر رہا ہے وہ۔ ہمیں تھریٹ آتے، مجھے تھریٹ آیا کرتے تھے، اور بھی لوگوں کے تھریٹ آتے تھے، میں نام نہیں لوں گا۔ ٹرانسپورٹ مافیا کے تھریٹ آتے تھے میرے پر، کیونکہ میں تو سب کے لیے کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ شارق تو فکر مت کرو، شارق ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ یہ ملینز اور ملینز۔ ارے بھائی یہ بھاگیں گے تو اور یہ چھپیں گے، تمہارے پیچھے لوگ یہاں پر، میں کہہ رہا ہوں کہ 9 ملین آدمی آپ کے پیچھے ہوگا، 9 بلین منیمم ینگسٹرز، یوتھ۔ آپ کی جو قربانیاں ہیں، آپ کی جو ماشاءاللہ محنت ہے، آپ اپنی جان پہ کھیل کر کے آپ یہاں لوگوں کو سچا اور ایمانداری سے کر رہے ہیں، اور بڑی اپنی جان جوکھوں میں لگائی ہوئی ہے۔ آپ فکر مت کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ انقلاب تو آئے گا، کراچی میں انقلاب آنا ہے، سندھ میں انقلاب آنا ہے۔ سندھ کا غریب مارا جا رہا ہے، تکلیف میں ہے، یہ جا کے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ جو حالت سندھ کی ہے ہم تو دیکھتے ہیں نا، جو وہاں بیچارے بیکار ہیں، بے روزگار ہیں، اور اس کے علاوہ بیمار ہیں، ان کے لیے دوائیں نہیں ہیں، ان کے لیے پراپر ایجوکیشن نہیں ہے، ان کی اولادیں، ان کے بچے جو ہے کیچڑ میں اور اس میں مارے پھرتے ہیں، ان کے اسکولوں میں گدھے بندے ہوتے ہیں، یا اپنے ان کا وہ جو ہوتے ہیں اپنے اڈیرے وڈیرے، یہ ان کے وہ بندے ہوتے ہیں۔ اب وہ تو اڈیرے وڈیرے ختم ہو گئے، اب تو وہ بن گئے ہیں مافیا، کنگ مافیا، انہوں نے ہی بنایا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ریولیوشن ول کم اینڈ یو ول، آپ کو جگہ نہیں ملے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ، میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پر ظلم ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، انسانیت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، انسانیت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہاں پر انقلاب آتے ہیں۔ شاعران کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے، بلکہ چھوڑ دیجئے، آپ کے بھٹو صاحب کا واقعہ آپ کے پاس سامنے موجود ہے کہ جنہوں نے غلط کیا اس کی سزا انہیں فوراً ملی۔ وہ جو انہوں نے باقاعدہ شراب کے نشے میں لکھا ایلیمنیٹ ہم، رات کو 9 بجے سے بیٹھ کے 12 بجے تک بیٹھ کے فائل سائن کیا کرتے تھے، انہوں نے شراب کے نشے میں سائن کر دیا، انہوں نے ایلیمنیٹ ہم۔ یہ کس کو؟ قصوری کے والد کو۔ بھائی اس طرح آپ قتل کراتے تھے، یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو واقعہ عام ہو گیا، اور اسی کے رپورٹ پہ FIR پہ آپ کو پھانسی دی گئی، اور صحیح پھانسی دی گئی، بلکہ آپ کو اسی وقت شوٹ کر دینا چاہیے تھا جب آپ نے اس طرح کی باتیں کی تھی۔ ہماری تو آرمی کے کرنل نے آپ کو جا کر کے پکڑا تھا بھٹو صاحب، اور آپ کانپنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو بھی اور آپ کے دماغ کو صحیح کر دے، ورنہ
یہاں پر حشر وہ ہوگا، آپ دیکھیں گے یہاں سے، آپ بھاگیں گے یہاں سے. عید آتی ہے، قربانی آتی ہے، فلانا آتا ہے، ڈھمکا آتا ہے، کوئی تہوار آتا ہے تو سارے سندھ کو بھاگتے ہیں. کوئی کسی سندھی کو یہاں کراچی سے کوئی محبت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے. تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ان کو نوکریاں آپ اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی سندھی ہے وہ، بے شک دیجیے، کسی کا حق مت ماریے. ہم بھی ان کا حق نہیں مارتے ہیں. ہم نے سندھیوں کے لیے کام کیا ہے، تم تو کر بھی نہیں سکتے. ہم نے لڑکانہ سے قتل ہونے والی کاروکاری میں اس کو یہاں سے لے کے آئے ہیں، اور باقاعدہ ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو یہاں کراچی بلایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. میری کیا حقیقت ہے آپ سن لیجئے. اور آپ سے بھی نہیں بلکہ میں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، آپ آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ بے دریغ بولڈ ہو کے کام کیجئے، اور ان کو آپ ہر ایک کو پنش کیجئے. اور وہ جے آئی ٹی جو 176 سندھ کے، میری ڈیمانڈ ہے یہ، ان کو آپ اریسٹ کیجئے. جتنے وہاں پنجاب میں یہ نواز شریف اینڈ کمپنی نے انہوں نے قتل کیے ہیں، خون خرابے کیے ہیں، اور آج بھی ان کے پاس میں لوٹ مار. وہ نواز شریف صاحب شہنشاہ بڑے بہادر بھی تھے اور بھاگ بھی جاتے ہیں ملک چھوڑ کر کے. ارے وہ فوج سے لڑتے بھی تھے. یار اگر اتنے بہادر تھے تو بھاگتے کیوں ہو؟ اتنے زیادہ طاقتور ہو، شہنشاہ اعظم بنے ہوئے تھے، تو آپ کراچی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو، لاہور چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو. کوئی جناب اپنا بلوچستان جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ ان کو جا کے سمجھانا شروع کر دیتا ہے. بھی آپ سب کے خلاف جاسوسیاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. اے پی سی میں نے بتا دیا تھا پہلے بھی، آل پاکستان کرپشن کمیٹی، آپ کے ایک ایک کا حساب بھی ہوگا، اور ایک ایک کو تکلیف نہیں بلکہ اذیتوں میں آپ ڈال دیا جائے گا. اب وہ اذیتیں آپ برداشت بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کو جیل جانے کی عادت نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو جیل رکھا گیا، اسی لیے وہ بہانے بنا کے اور یہاں سے بھاگ گئے. یہ تو آپ کی ہمت ہے اور یہ آپ کا حوصلہ ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی جیل سے گھبراتا نہیں ہے. زرداری صاحب کو بھی 11 سال جیل تو ہوئی، لیکن وہ 11 سال باتیں کرتے ہیں. وہ تو اپنا ڈاکٹر عاصم کے ہاسپٹل میں رہا کرتے تھے اور باہر گھومتے پھرتے تھے آرام سے. وہ لڑکیاں بھی لاتے تھے، عیاشی بھی کرتے تھے، شراب بھی پیتے تھے. کیا کوئی کام ایسا ہے انہوں نے نہیں کیا یہاں پر؟ اور خون اتنا بہایا گیا ہے اس کراچی میں. الطاف حسین کے ساتھ مل کے، پھر الطاف حسین سے بھی دشمنی ہو گئی، پھر اور دوسرے لوگوں سے مل کے انہوں نے تو لندن بھی آ کر کے وہاں پر یہ اس طرح کی سازشیں کی ہیں. آج بھی وہ بیٹھا ہوا نواز شریف وہاں سازشیں کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. وہ مودی سے ملے ہوئے ہیں. یہ بھی یہ بلوچستان کاہے کے لیے جاتے ہیں؟ جو بلوچستان میں غدار آدمی ہوتا ہے اس سے جا کے ملتے ہیں. یہ کیوں ملتے ہو بھائی؟ آئی ایم سوری، میں ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہوں. اب یہاں پر ریولیوشن آئے گا، ہم لائیں گے ریولیوشن. ہمیں کراچی کا پیسہ کراچی میں چاہیے، اور کراچی سے پاکستان کے پورے ان کو یقیناً جائے گا جو جن کا حصہ ہے. لیکن آپ اس کے قابل نہیں ہیں. آپ کو تو ابھی کھربوں روپے کا حساب دینا ہے. آپ نے اس کے آڈٹ کرانے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم شارق کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، یہ میں تیسری بار عرض کر دیا ہے، ہم شارق سے ساتھ ہیں. شارق کو اگر ایک بال بھی اس کا بیکا ہوا تو ہم یہ آپ سب لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اور انشاءاللہ یہ تمام کورٹیں اور ساری سب جو ہے سب ہمارے حساب سے چلیں گی، ہمارے آرڈر پہ چلیں گی. ہم چلائیں گے اس کو، آپ نہیں چلا سکتے. جائیے، خدا حافظ، اللہ حافظ.